3 دن تک اس کی لاش کے قریب کوئی نہیں آیا. کسی نے کہا تمہارا سب سے بڑا سردار, اس کو دفن تو کر دو. تو وہ دفن کرنے کے لیے بھی کوئی آگے نہیں بڑھا. ایک شخص نے اس کے بیٹوں سے کہا تمہارا باپ ہے. وہ کہنے لگے ہمیں اس کی بیماری نہ لگ جائے. لمبے لمبے بانس لکڑیاں لا کر دور سے نہ دھکیل کر, تاکہ قریب نہ جائیں, دھکیل کر ایک گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر سے پتھر ڈال دیے. نبی کے گستاخ کا یہ انجام ہوا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے چلے تھے, آپ کی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ اس وقت بیمار تھیں. حضرت عثمان کو حضور ان کی تیمارداری کے لیے چھوڑ گئے تھے. میرے آقا مدینے سے جب روانہ ہوئے تھے, اب کتنے دن گزر چکے ہیں, اس وقت کیا حالت تھی, اب کیا 70 قیدی بھی ساتھ ہیں. بدر سے واپسی پر مدینے سے کچھ پہلے حضور نے زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کو خوشخبری سنانے بھیجا, جاؤ مدینے والوں کو سناؤ اللہ نے ہمیں فتح دی ہے, 70 مارے گئے, 70 قیدی ہیں ہمارے ہیں. یہ دوپہر کے وقت مدینے پہنچے. مقتولین کی خبر کہ ابو جال مارا گیا, امیہ مارا گیا, عتبہ مارا گیا, شیبہ مارا گیا, ولید مارا گیا. لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا. بچے خوشی میں دیوانے نعرے لگا رہے ابو جہل مارا گیا, ابو جہل مارا. یہ خبر اس وقت پہنچی مدینہ میں. اسی دن حضرت رقیہ کی وفات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی, ان کا وصال ہوا. منافق مان ہی نہیں رہے تھے. منافقوں کو بھی حیرت ہو رہی تھی کہ کیسے مسلمانوں کو فتح مل سکتی ہے, سامان تک تو کچھ تھا نہیں. یہ نبی کی اونٹنی پر سوار 2 افراد آئے ہیں, وہ کہنے لگے یہ ایسے ہی آ کے خبریں سنا رہے ہیں, ایسی بات نہیں. لیکن جب مسلمان آئے تو ان کو پتہ چلا اللہ نے واقعی شاندار فتح عطا فرمائی. مال غنیمت کتنا ملا, 150 اونٹ ملے, 10 گھوڑے ملے, بہت سے ہتھیار, سامان جو ان کے پاس تھا اس میں چمڑے وغیرہ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ کی بستی میں داخل نہیں ہوئے, اللہ نے جبریل کو بھیجا. جبریل آئے اور عرض کی آقا, اللہ فرماتا ہے جب تک میرا حبیب راضی نہ ہو واپس نہ آنا. جب تک میرا حبیب راضی نہ ہو, اونچی, اللہ نے مجھے بھیجا ہے, اگر آپ راضی ہیں تو میں واپس جاؤں گا, ورنہ مجھے واپس جانے کی اجازت. فرمایا میں اللہ سے خوش ہوں, تمہیں اجازت ہے جاؤ. خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ میرے آقا نے مال غنیمت تقسیم فرمایا, سب کو برابر حصہ دیا. 2 قیدی عقبہ بن معیط اور نضر بن حارث قتل کیے گئے. عقبہ یہ وہ تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں اوج ڈال دی تھی, حضرت فاطمہ زہرا نے ہٹائی تھی جب سرکار سجدے میں تھے. نضر یہ وہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتا تھا, یہ بھی قیدی تھے. اسیران جنگ قیدی جو تھے, میرے آقا نے ان کے کھانے پینے رہنے کا انتظام فرمایا, صحابہ سے تقسیم کر لو, اور تاکید کی قیدیوں کا خیال رکھنا ہے. قیدیوں کا, اونچی گئیے گا, حالانکہ دشمن ہیں, وہ لڑنے آئے تھے. حضور فرما رہے ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. حالت یہ تھی صحابہ گھروں میں کھانا پکاتے, خود کھجوریں کھا کے گزارا کرتے, کھانا قیدیوں کو کھلایا کرتے تھے. اسلام کی برائی کرنے والوں تم کیا جانو, دہشت گردی ہوئی تو اسلام پر, دہشت گردی ہوئی تو مسلمانوں پر. مسلمانوں نے کبھی کسی سے بدسلوکی نہیں. بچوں نے دف بجا کر گیت گا کر میرے آقا کا استقبال کیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ قیدیوں کا کیا کریں.
رشتہ دار ہیں سارے، بڑے لوگ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے رائے دی کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑا جائے، اس سرمائے سے مسلمانوں کو تقویت ملے گی۔ حضرت عمر کی رائے تھی سب کی گردنیں اڑا دیں تاکہ آئندہ سر نہ اٹھائیں۔ حضور نے حضرت ابو بکر کی رائے پسند فرما لی، فدیہ سب سے کہا کہ فدیہ دے دو اور رہائی لے لو۔ 4000، 2000، 1000، بعض کو جن کے پاس کچھ نہیں بلا عوض، جو لکھنا جانتے تھے فرمایا مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ، اس کے بعد رہائی مل جائے گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص اس وقت مکہ والوں کی طرف سے آئے تھے، حضور نے ان سے بھی کہا فدیہ منگواؤ، رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں۔ ان کی اہلیہ نے، حضور کی شہزادی نے ہار بھیجا، حضور اس ہار کو دیکھ کے رو پڑے۔ وہ ہار حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہار تھا، حضور کو وہ وقت یاد آیا، فرمایا میرے صحابیوں اجازت دو تو یہ میں ہار بیٹی کو واپس کر دوں؟ سب نے کہا حضور آپ کو اختیار ہے۔ اس طرح ان کو رہائی ملی۔ یہ ابو العاص حضرت خدیجہ کے بھانجے بھی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، پھر مسلمان ہوئے۔ حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سامنے آئے، حضور نے فرمایا چچا تم بھی فدیہ منگواؤ، وہ کہنے لگے میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا بغیر فدیے کے رہائی نہیں ملے گی، کچھ نہ، وہ کہنے لگے ہے ہی کچھ نہیں، فرمایا مکے سے منگوا لو، ان کا وہاں بھی کچھ نہیں۔ جب وہ بار بار انکار کرنے لگے، حضور نے فرمایا چچا جب مکہ سے چلے تھے دروازہ بند کر کے کمرے میں میری چچی کو اتنی بڑی سونے کی اینٹ نہیں دے کر آئے تھے، اتنا بڑا پتھر سونے کا، اور کہا تھا کہ میں آ گیا تو ٹھیک ورنہ تجھے یہ کافی ہوگا۔ حضرت عباس لرزنے لگ گئے، 300 میل کا فاصلہ، بند کمرے میں اپنی بیوی کو پتھر دے کے آیا، یہ نبی دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں۔ اللہ جناب حضرت عباس پر راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبر ساری۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ حضرت عباس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک تو یہ بات کہ میں 300 میل دور بیٹھا آپ کی چچی سے کیا بات کر رہا ہوں آپ سن رہے، حضور نے فرمایا اللہ مجھے سنا بھی دیتا ہے دکھا بھی دیتا ہے۔ وہ کہنے لگے ایک بات یہ اور ایک بات میں نے بچپن میں دیکھی تھی۔ وہ کیا؟ میں ایک رات آپ کے پاس آیا تھا، آپ لیٹے ہوئے تھے، میں آپ کے ساتھ آ کے لیٹ گیا، عمر میں زیادہ فرق نہیں گنتی کے لحاظ سے، میں ساتھ لیٹ گیا تو میں نے دیکھا چاند ہل رہا تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں آگے پیچھے ہل رہا ہے، تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا کہ میرا دماغ تو نہیں ہل رہا، لیکن دیکھا تو چاند ہل رہا تھا، کوئی اور چیز نہیں ہل رہی تھی۔ میری نظر آپ کے ہاتھ پر چلی گئی، میں نے دیکھا جدھر آپ کی انگلی ہاتھ ہوتی ادھر ہی چاند ہو جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے چچا میری چھوٹی عمر تھی مجھے کیا پتا، تم نے دیکھا تمہیں پتا ہوگا، نہیں، فرمایا چچا وہ مجھ سے کھیلتا تھا، وہ مجھ سے کھیلتا تھا، میرے آقا کا کھلونا چاند ہے۔ کیا ہے؟ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا
نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا چاند مجھ سے کھیلتا تھا، نہیں میں تمہیں ایک بات اور بتا دوں، یہ تو تم میرے بچپن کی بات بتا رہے ہو چچا، جب میں اپنی ماں کے شکم اقدس میں تھا اور لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا، میں اپنی ماں کے پیٹ میں اس کی آواز بھی سنتا تھا۔ اللہ فرمایا چاند عرش الہی کو سجدہ کرتا، میں اس کی دھمک بھی اپنی والدہ کے شکم میں سنتا تھا۔ مجھے پتا چل گیا جو والدہ کے شکم اقدس میں لوح محفوظ پر قلم کا چلنا سن رہے ہیں، وہ آج سبز گنبد میں میرا تمہارا درود و سلام بھی سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول یا 14 مسلمان شہید ہوئے، کتنے؟ 6 مہاجر اور 8 انصاری۔ برکت کے لیے ان کے نام لے رہا ہوں، سن لیں۔ مہاجرین میں عمیر بن ابی وقاص، ان کی عمر 16 برس تھی۔ صفوان بن وہب، ذو الشمالین بن عبد عمر، مہجہ بن صالح، عاقل بن بکیر، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، یہ ہیں مہاجرین۔ 8 انصاریوں میں سعد بن خیثمہ، مبشر بن عبد المنذر، یہ اوس قبیلے سے، اب خزرج سے حارثہ بن سراقہ، رافع بن معلا، عمیر بن الحمام، یزید بن حارث، عوف بن افرا اور معوذ بن افرا رضی اللہ عنہم وجزاہم اللہ عنا وعن الاسلام خیر الجزا۔ یا اللہ ان شہدائے بدر کا صدقہ مسلمان دنیا بھر کے جہاں جہاں بھی مظلوم ہے الہی ان کی مدد فرما اور ہم سب کی بخشش فرما دے۔ عمیر بن وہب یہ بت پرست، بڑے چالاک، شاطر، میدان بدر میں سب سے پہلے اسی نے جنگ کی چنگاری بھڑکائی تھی۔ جب یہ بھاگا راہ فرار تو یعنی بھاگنے والوں میں بھی پہلے اور جنگ کے لیے اکسانے والوں میں بھی سب سے پہلے امیہ بن خلف کے بیٹے صفوان کا یہ دوست تھا۔ عمیر کا بیٹا جنگ بدر میں قیدی بن گیا تھا، صفوان کا باپ امیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا۔ دونوں میں عداوت، دشمنی، انتقام، بدلے کی آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ کمرے میں دونوں بیٹھے اپنے اپنے پھپولے نکال رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا جی میرا باپ مارا گیا، وہ کہنے لگا میرا بیٹا قید ہو گیا۔ عمیر نے کہا مجھ پر قرض ہے، بچے والا ہوں، گھر والا ہوں، بال بچے ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر میری مجبوریاں نہیں ہوتی تو میں نبی کو میں آگے نہیں بول سکتا، معاذ اللہ، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجبوریاں ہیں، گھرداری ہے، قرضے ہیں۔ صفوان نے کہا سن، تو جو جوش رکھتا ہے اگر تو ایسا کرے تو تیرا قرض میں ادا کروں گا، تیری بچوں کا، بیوی کا، عمر بھر کا خرچ بھی میرے ذمے۔ وعدہ ہو گیا۔ صفوان نے تلوار دی خاص عمیر کو اور زہر کا بھجاؤ، زہر ڈال کے اس کا دھواں بار بار اس میں سے گزارنا کہ تلوار جب چلے گی تو جسم کٹے گا اور اس دھوئیں میں زہر کا اثر وہ لگے گا تو ڈبل قسم کا یعنی نقصان، بچنے کی امید نہ ہو۔ یہ عمیر سفر کر کے مدینہ منورہ آیا، مسجد میں پہنچا، اونٹ بٹھایا،
تلوار گلے میں اس کے لٹک رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے انصاریوں سے باتیں کر رہے تھے. حضرت عمر نے اس کو دیکھ لیا, وہ اس شیطان کو اور تلوار کو دیکھ کر چونکے. حضور سے عرض کی کہ یہ غدار ہے, دھوکہ باز ہے, اس سے ہوشیار. فرمایا ادخلہ علیہ, اس کو میرے پاس بھیجو. حضرت عمر حضور کے حکم کے آگے کیا بولتے, بھیج دیا اس کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر سے فرمایا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میرا بیٹا آپ کے پاس قید ہے, میں فدیہ دے کر بیٹا چھڑوانے آیا ہوں. حالانکہ ارادہ کچھ اور تھا نا, یاد ہے نا, جھوٹ بولا. حضور نے فرمایا اگر بیٹا چھڑوانے آئے ہو تو تلوار کیوں لے کے آئے ہو, پھر تلوار کیوں لٹکائی ہوئی ہے؟ اس نے کہا پہلے ان ہماری تلواروں نے ہمیں کیا فائدہ دیا جو اب دیں گی, ہم پہلے بھی تلواریں لے کے آئے تھے تو ماری کھائی ہے نا, تو یہ تلواریں ہمیں کیا بچائیں گی. فرمایا سچ بول. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ وہ یہی کہتا رہا جی بیٹے کو پوچھنے, اس کی خیریت پوچھنے آیا ہوں. حضور نے فرمایا بند کمرے میں تو نے اور صفوان نے کوئی وعدہ, کوئی معاہدہ, کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا؟ کیا صفوان نے تیرے بیوی بچوں کا خرچ اپنے ذمے لینے کی باتیں نہیں کی؟ یہ تلوار تجھے کس نے دی ہے؟ صفوان پر لرزہ تاری تلوار پھینکی, حضور کے قدموں میں گرا اور مسلمان ہو گیا. اس نے کہا میں آج کے بعد حضور کے دشمنوں سے لڑوں گا, اب میری لڑائی ہوگی تو حضور کے دشمنوں سے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ مسلمان ہوا. یہ واقعہ بدر, دو قومی نظریہ. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ذرا مجھے اونچی سے کہہ کے سنا دو. مسلمان الگ قوم ہے, غیر مسلم. سمجھ آگے؟ وہ بھی تو بتوں کی پوجا کرتے تھے نا, تو بتوں کی پوجا کرنے والے الگ قوم ہے. اس کی بنیاد پڑی ہے تو بدر میں پڑی ہے. اور آج دو قومی نظریے کو مٹانے کی کوششیں کامیاب ہو سکتی؟ اونچی کہہ دیں ہاں جی. نہیں جی سارے ایک ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ایک تو آپ نے یہ سبق یاد کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ میں اور آپ یہ جان لیں جنہوں نے نبی پر جانیں قربان کی, آج وہ ہستیاں کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا اے بدر والو اے ملوما شیتم, اب تم جو چاہے کرو, اللہ نے تمہیں بخش دیا. علماء نے لکھا آج بھی ان بدر والوں کا نام 313 کے نام چھپے ہوئے مل جاتے ہیں. اب تو آپ کے پاس انٹرنیٹ پہ آئے ہوئے ہیں, ان کا نام لے کے دعا کرو, دعا قبول ہو جاتی ہے. یہ اسلام کے محسن ہیں. انہوں نے اس وقت, کیونکہ حضور نے فرمایا یا اللہ یہ نہ رہے تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی ظاہر ہوئے, شان بھی ظاہر ہوئی. مسلمانوں کی ایسی دھاک بیٹھی کہ اس دن فیصلہ ہو گیا کہ مسلمان سامان نہ بھی ہو تب بھی کامیاب ہوتے ہیں, ہتھیار نہ ہو تب بھی, مگر کب؟ جب ایمان مضبوط ہو. تو اقبال جیسے شخص کو بھی کہنا پڑا فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی کہ تو بدر والی فضا, صحابہ جیسا جذبہ لیا, ایمان لیا, آج بھی آسمان سے فرشتے تیری مدد کو آئیں گے. تو ہمیں وہ فضا بنانی. آواز ہی نہیں ہے تو بناؤ گے کیا؟ نہیں, آپ سے نہیں بننے والی. آپ فلمیں دیکھو, گانے گاؤ, چاند نکلے گا نا دیکھوں گا کتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں. پھر ہمارا یہی تو قصور ہے ہمارا, ہم اسی میں تو ختم ہو گئے. انہوں نے ہمیں کھلونوں میں لگا دیا اور ہم لگ گئے. وہ صحابہ کیا, آپ نے سب کے بیان سنے. آج بھی اللہ کا وعدہ یہی ہے, جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. بدر کے میدان میں ایک بات اور بھی تھی. ایک جوان تھا, جوان, اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی. جب وہ تلوار چلاتا تو غیب سے آواز آتی تھی لا فتح الا علی,
لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، صحابی ہیں، حضور کے داماد ہیں، حضور کو بہت پیارے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی کے شوہر ہیں، اور حسنین کریمین کے بابا ہیں۔ بڑی شان ہے۔ فرمایا من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت رکھی اس نے اللہ سے محبت رکھی۔ کیا مطلب؟ حضرت علی کی محبت نبی کی محبت، نبی کی محبت اللہ کی محبت۔ اور فرمایا جس نے علی سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے۔ ایک حدیث سنی، دوسری سنے، فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن۔ یہ حدیث بہت اچھی، بہت مختصر مگر یاد کرنے والی، ترمذی شریف میں فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ سادہ ترجمہ علی میرا ہے، میں علی کا ہوں۔ اصل ترجمہ کہ علی میرے گھر والوں سے ہے، میرے خاندان سے ہے، اور علی سے جو کچھ ظاہر ہے وہ میرا کمال ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مومن، اور علی ہر مومن کا ولی ہے۔ علی ہر مومن کا، جو حضرت علی کو ولی نہ مانے وہ مومن۔ پکی بات؟ تو حضرت علی تو کسوٹی بن گئے، جو ان کو مانے گا وہی مومن ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ مومن نہیں۔ حضور نے فرمایا، خود حضرت علی کا قول مسلم شریف میں، کہ مجھ سے محبت رکھیں گے تو مومن، مجھ سے بغض رکھیں گے تو منافق۔ یہ وہ ہیں، حضور نے ان کو فرمایا جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا یہ وہ ہیں جن کے لیے حضور نے ڈوبے سورج کو لوٹایا تھا۔ یہ وہ ہیں جن کو حضور نے فرمایا میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ اور بت گراؤ۔ یہ وہ حضرت علی، بس ان کا ایک قول سنانا ہے۔ فرماتے ہیں میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے۔ دھیان سے سن لیں، یہ خود حضرت علی کا فرمان نہج البلاغہ میں۔ سَيَحْلِقُ فِيَّ صِنْفَانِ، فرمایا میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے۔ محب مفرط یذهب به الحب الى غیر الحق، پہلا وہ جو مجھ سے محبت میں غلو کرے گا، مبالغہ کرے گا، مجھے حد سے بڑھائے گا، مجھے یعنی اتنی زیادہ محبت کرے گا کہ حد سے بڑھائے گا، محبت میں افراط کرے گا، اور وہ محبت اس کو غیر حق کی طرف لے جائے گی۔ دوسرا گروہ وَمُبْغِضٌ مُفَرِّطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ، اور دوسرا گروہ جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ بغض میں کیا کرے گا؟ میری شان گھٹائے گا، اور یہ چیز اس کو غیر حق کی طرف لے جائے گی۔ ایک محبت میں میری شان بڑھائے گا زیادہ حد سے، اور دوسرا پہچانو کون ہے؟ پہچانو، ابھی بتاتا ہوں، فیصلہ کر لو خود۔ اب سن لے کیا فرماتے ہیں، وَخَيْرُ النَّاسِ فِي حَالَ النَّمَةُ الْأَوْسَطِ، فرمایا میرے بارے میں سب سے بہتر گروہ وہ جو درمیانہ ہوگا، نہ حد سے بڑھائے گا نہ شان میری۔ اب آپ نے اگر فیصلہ نہیں کیا تو پھر مجھے سنانا پڑے گا۔ حد سے بڑھانے والے شیعہ، گھٹانے والے وہابی، گھٹانے والے بڑھانے والے شیعہ، اور حضرت علی فرماتے ہیں وَأَلْزَمُ السَّوَادَ الْأَعْظَمِ، میرے بارے میں سب سے بہترین لوگ سواد اعظم اہل سنت ہیں۔ حسنین شاہ کاظمی کو آپ ساری مسجد جانتی ہے، ساری عمر یہاں نماز پڑھی اس شخص نے، ابھی 2 سال ہوئے ان کے انتقال کو، ساری عمر یہاں آتے رہے، وہ پورا گھرانہ
پورا سادات کا گھرانہ، انہوں نے یہ بات لکھی سنائی برسوں، کئی مرتبہ ان کی فوٹو بھی آپ نے دیکھی، یہاں کھڑے ہوتے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے حضرت علی کو خواب میں دیکھا، اور خواب کی کیفیت یہ کہ اسٹیج پر حضرت علی موجود اور حضرت خطیب پاکستان خطاب فرما رہے ہیں، اور ان کو یہ حسنین کاظمی کو حضرت علی نے اشارہ کر کے فرمایا میرے بارے میں وہی عقیدہ رکھو جو اکاڑوی صاحب کا ہے. وہ سارا گھرانہ سنی ہو گیا، ساری عمر سنی رہے. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ وہ ہستی جن کا لقب ہے اسد اللہ الغالب، اللہ کا شیر جو غالب آنے والا، شیر خدا کہتے ہیں. خیبر آپ نے واقعات سنے ہوئے، کوئی پوری تقریر انشاءاللہ سارے واقعات آئیں گے. وہاں ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا مرحب. کیا نام تھا؟ یہ جوش انتقام میں آیا، دوہری زرہ، ایک تو جو پہنا ہوا تھا واسکوٹ دوہری، دو امامے دو خود کے ساتھ، لوہے کا ایک رنگ ہوتا تھا، اس پر پہلے پگڑی باندھ کے وہ لوہا کا رنگ رکھ لیتے تھے، کوئی تلوار مارے سر نہ کٹے. اس نے دورہ پہنا ہوا، دوہری زرہ، لوہے اور پتھر میں غرق. حالانکہ مشہور تھا یہ 1000 سے لڑتا ہے. اس کا نیزہ 3 من وزنی، 3 من وزنی نیزہ اپنے ہاتھ سے چلاتا تھا. یہ آیا فخر و غرور کے کلمے کہتے ہوئے، قد علمت خیبر انی مرحب، پورا خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے. حضرت علی نے مسکرا کے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے ہی میرا نام حیدر رکھا ہے. آپ نے ایک وار میں اندازہ کرو، وہ شخص پتھر لوہا پہنے ہوئے اور جس سے 1000 آدمی لڑے تو وہ بھاری ہو، ایک تلوار ماری اس کے سر پر، دونوں خود کٹے، اس کا سر پٹا، پورا جسم کٹا، اس کا گھوڑا کٹا اور نوک زمین میں گھس گئی. ایک وار میں مولا علی نے کام کر دیا. وہ مولا علی 17 رمضان المبارک پر ان پر وار کیا گیا، اور 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی. اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. بڑی قربانیاں، بڑی شان، بڑا مقام ہے ان کا. یہ وہ ہیں کہ کل قیامت کے دن مالک کوثر میرے نبی پاک ہوں گے اور ساقی کوثر مولا علی ہوں گے.